بسم اللہ الرحمن الرحیم وغرضنا من ذکر هذا التنبیہ هو ان هذا التصحیح شاہد علی ما اردنا الاشارۃ الیہ ہنا۔ موضوع ہمارا یہ چل رہا تھا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ امارات حجت ہیں، یہ کہاں حجت ہیں؟ آیا فقط اسی صورت میں حجت ہیں جہاں باب علم منسد ہو یا باب علم مفتوح ہو تو بھی یہ حجت ہیں؟ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے کل واضح اور کلیئر فرمایا تھا کہ ہم جب کہتے ہیں کہ ان الامارۃ حجہ، اس کا مطلب ہوتا ہے چاہے باب علم مفتوح ہو چاہے منسد ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جب دلیل قطعی کسی امارہ کی حجیت پر قائم ہو جاتی ہے تو وہ حجت ہوتی ہے۔ ٹھیک درست ہو گیا؟ خوب، اب فرماتے ہیں کہ علماء کرام انشاءاللہ ہم 12 نمبر مقدمے میں یہ چیزیں پڑھیں گے کہ کیسے وہ کہتے ہیں کہ جناب امارات کی حجیت کو کیسے ثابت کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی ہے کہ آیا باب علم منسد و مفتوح ہو، ہر حال میں ہے، کس میں، انشاءاللہ وہ بات کریں گے۔ آج ایک دو نقاط ہیں، ان کو آپ پہلے ایک کاغذ پہ لکھ لیں، باقی پھر میں انشاءاللہ ترتیب سے بتاتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ہم جب بحث کرتے ہیں، ایک ہم بات کرتے ہیں اصول دین کی، ایک ہم بات کرتے ہیں فروع دین کی۔ ٹھیک ہو گیا؟ خود اصول دین کے بارے میں بھی ہم نے علم حاصل کرنا ہوتا ہے، یقین حاصل کرنا ہوتا ہے، اور فروع کے بارے میں بھی۔ علماء کرام بزرگان یہ فرماتے ہیں کہ اصول دین کے بارے میں تو باب العلم مفتوح ہے، کیا یعنی براہین اور ادلہ قطعیہ کے ذریعے ہم توحید، عدل، نبوت وغیرہ جو بھی اصول دین ہے اس کو ہم ثابت کر سکتے ہیں، اس پر ہم دلیل دے سکتے ہیں، اور اس پر ہمیں علم حاصل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہوگا جی؟ لہذا یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ بات ہے ان احکام فرعیہ کی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ علاوہ جتنے بھی فروعات دین ہیں، بہت توجہ کے ساتھ یہ میں نے کچھ چیزیں آپ کے لیے نوٹ کی ہیں، آپ انشاءاللہ ان کو نوٹ کر لیں تو آپ کا فائدہ ہوگا۔ بعد میں ہم اصل کتاب کے بعد میں چلتے ہیں۔ یہ جو فروعی احکام ہیں، جتنے میں نے گزارش کی کہ جن کو آپ فروع دین کے نام سے یاد کرتے ہیں، نماز روزے سے لے کر آخر ہی حدود و دیات تک، ان احکام فرعیہ کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ کیا باب علم مفتوح ہے، یعنی ہم ان کے بارے میں حکم واقعی کو جان کر یقین حاصل کر سکتے ہیں، یا باب علم منسد ہے، اصلاً قطع اور یقین حاصل کرنے کا کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب یہ تھوڑی سی مقدمہ تن باس ہے، کتاب میں ہم بعد میں جاتے ہیں۔ خوب، اب ذرا غور کرو۔ سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ دیگر بزرگان ان کے ساتھ ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ احکام شرعیہ فرعیہ کے حوالے سے باب العلم مفتوح ہے، زمانہ حضور معصوم کا ہو، زمانہ غیبت معصوم کا ہو، ہم ظواہر قرآن، ادلہ قطعیہ، اخبار متواترہ وغیرہ، ان کے ساتھ کسی بھی حکم شرعی فرعی کے بارے میں علم حاصل کر سکتے ہیں۔ توجہ ذرا، کیا وہ کہتے ہیں کہ زمانہ حضور ہو یا زمانہ غیبت ہو، باب العلم مفتوح ہے، یعنی علم حاصل کرنا ممکن ہے ان ظواہر قطعیہ کے ساتھ، اخبار متواترہ کے ساتھ وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک، یہ ہو گیا ایک نظریہ۔ دوسرے بزرگان وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے احکام شریعہ، بہت سارے، 100% نہیں، بہت سارے، اکثر جو احکام شریعہ ہیں ان کے بارے میں
راہ علم منسد ہے، یعنی ان کے بارے میں علم حاصل کرنا، یقین، قط کا حصول، یہ تو مسدود ہے، علم حاصل نہیں ہوتا۔ البتہ راہ علمی، راہ علمی کیا ہوتا ہے؟ یعنی ظنون خاصہ، یہ حاصل کرنا، یہ ہے مفتوح ہے۔ اب ذرا بات پہ غور کرنا، راہ علم مفتوح ہے، راہ علم منسد ہے، راہ علمی مفتوح ہے۔ اب اس فرق کو بھی سمجھنا، راہ علم منسد کیا مطلب؟ یعنی قط کا حاصل کرنا، یہ مسدود ہے، ٹھیک ہے جی، باب العلم مسدود۔ لیکن راہ علمی سے مراد کیا؟ یعنی ظن خاص حاصل کرنا، ان امارات کری جن کو حجت قرار دیا گیا، انشاءاللہ کہ ہماری بات آئے گی، البتہ وہ مفتوح ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، دو نظریے ہو گئے، یہ غالباً مشہور کا نظریہ ہے۔ مرزا قمی رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ دیگر بزرگان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چاہے کہ نہ، زمانہ غیبت میں، توجہ، زمانہ غیبت میں راہ علم ہو چاہے راہ علمی یعنی ظن خاص، راہ علمی، یہ سب منسد ہیں، اور ہمارے پاس اگر کوئی راستہ ہے تو وہ فقط اور فقط دلیل انسداد ہے، اور دلیل استداد جو ہے اس کا مطلب ہے کہ مطلق ظن، وہ آپ کو جہاں سے جیسے بھی حاصل ہو، ظنون خاصہ کی بات نہیں ہے، بس وہ حجت ہے، سوائے ان کے جن کے بطلان پر دلیل قائم ہے۔ اب یہ ہو گئے تین نظریے، ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، اب باب علم مفتوح ہے، باب علم منسد ہے، کیا مطلب؟ پھر درمیان میں بات آ گئی، انہوں نے فرمایا کہ ہمارے پاس فقط دلیل انسداد ہے اور ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب ذرا توجہ کرنی ہے، یہ انسداد کیا ہے؟ لوگ مانا اس کا بند ہونا، بند کرنا، ٹھیک ہے جی؟ میرے لیے یہ راستہ مسدود ہے، یعنی یہ راستہ بند ہے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے انسداد شخصی اور ایک ہوتا ہے انسداد نوعی۔ انسداد شخصی کیا؟ یعنی کسی ایک معین مسئلہ میں علم حاصل کرنے کا کوئی راستہ، کوئی طریق ہمارے پاس نہ ہو، اس مسئلے میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے دیگر مسائل میں وہ ہمارے پاس آپشن موجود ہوں۔ اور ایک ہوتا ہے انسداد نوعی، کیا؟ نوع احکام، نوع یعنی کوئی ایک معین مسئلے کی بات نہیں ہے، نوع احکام و شریعہ میں ہمارے پاس باب علم منسد ہے، یعنی علم حاصل کرنا، یقین حاصل کرنا، یقین حاصل کرنا، اس کا راستہ ہمارے پاس مسدود ہے، بند ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اس طرح دو لفظ اور یہاں استعمال ہوں گے، ایک آئے گا انسداد صغیر اور ایک ہے گا انسداد کبیر۔ انسداد صغیر اور انسداد کبیر کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم انسداد صغیر کا شکار ہیں، کیا مطلب انسداد صغیر کا؟ بہت توجہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ان احکام شرعیہ کے لیے سنت کے حوالے سے کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اس کا علم حاصل کر سکیں، البتہ اجماع کے ذریعے سے، دلیل عقل کے ذریعے سے، یا ظواہر کتاب کے ذریعے سے، یہ آپشن ہمارے پاس ہیں، لیکن آج طریق راہ سنت ہمارے پاس اس حکم شرعی کا علم حاصل کرنا وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں انسداد صغیر، ٹھیک ہو گیا؟ خوب، اس کے مقابل میں ہے انسداد کبیر۔ انسداد کبیر کیا ہے؟ انسداد کبیر یہ ہے کہ کسی بھی لحاظ سے، نہ اجماع کے ذریعے سے، نہ عقل کے ذریعے سے، نہ ظواہر کتاب کے ذریعے سے، نہ ہی سنت کے راستے، کسی بھی لحاظ سے ہمارے پاس
اس حکم شرعی کے لیے علم حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں انسداد کبیر۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ خوب، اب ہم آتے ہیں اپنی بحث میں۔ اب یہ چیزیں جو نوٹ کرانی تھیں یہ ہو گئی، اب ہم دوبارہ ان کو ذکر نہیں کریں گے۔ خوب، اب ہم نے کیا کہا؟ اب بات ختم ہو گئی، اب خالی ترجمہ رہ جائے گا آپ کا۔ بات کیا ہو گئی؟ ہم جب کہتے ہیں کہ ہمارا حجت ہے، اس کا مطلب ہے چاہے باب علم منسد ہو، چاہے باب علم مفتوح ہو، ہر حال میں حجت ہے۔ لہذا صاحب معالم الدین رحمت اللہ علیہ، صاحب معالم نے کیا کیا؟ انہوں نے خبر واحد کی حجیت کو ثابت کرنے کے لیے دلیل انسداد کا سہارا لیا۔ ہم کہتے ہیں کہ جناب آپ کا یہ سہارا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم خبر واحد کو اگر حجت مانتے ہیں تو فقط اس صورت میں نہیں جب باب علم منسد ہو، ہم تو اس صورت میں بھی مانتے ہیں کہ جب باب علم مفتوح ہو۔ ایک نمبر دو، دلیل انسداد کے ذریعے ظن من حیث ظن، یعنی مطلق ظن کی حجیت ثابت ہوتی ہے، جبکہ ہم مطلق حج کی ظن کی حجیت کی بات نہیں کرتے، ظنون خاصہ کی حجیت کی بات کرتے ہیں۔ لہذا صاحب معالم کا اس خبر واحد کی حجیت کو دلیل انسداد کے ذریعے ثابت کرنا یہ قابل مناقشہ ہے، یعنی ہمیں یہ قبول نہیں، چونکہ ہم ان باب انسداد دلیل راہ علم، باب علم منسد ہو یا مفتوح ہو، ہمارے لیے کوئی فرق نہیں رہا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ حجت ہے تو پھر دونوں حالات میں حجت ہے۔ ٹھیک ہو کیا؟ اب ترجمہ کر لیتے ہیں بالکل آسان سے۔ غرضنا من ذکر حوض التنبیہ، یہ جو ہم نے تنبیہ ہے، تنبیہ سے مراد کیا؟ یہ پہلے والا جملہ کہ سلک الاصولیون عدۃ الطرق للجواب عنہ وتصحیح جار الامارات وزیاتی بیان هذه الطرق وفلاں۔ اب یہ ہم نے تنبیہ کیوں کی؟ وہ اس لیے بتانے کے لیے کہ ان التصحیح شاہد علی ما اردنا الاشارۃ الیہ ہنا، کہ علماء کرام کا ان امارات، حجیت امارات کی جال کا تصحیح کرنا کہ بالکل امارات حجت ہیں اور کس طرح حجت ہیں، یہ بحث کرنا شاہد ہے اس بات کی طرف کہ جس کا ہم نے اشارہ کیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ ہے کہ ان موطن حجیت الامارات و موردها ما هو اعم من فرض التمکن من تحصیل العلم و انفتاحی و من فرض انسداد بابہ، کہ جناب ہم جب کہتے ہیں کہ امارات حجت ہیں تو حجیت امارات اعم ہے، چاہے انسان تحصیل علم پر متمکن ہو، یعنی اس کے لیے باب علم مفتوح ہو، علم حاصل کر سکتا ہے، یا اس کے لیے باب علم منسد ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں ہمارا حجت ہے تو وہ دونوں صورتوں میں حجت ہے۔ وَمِنْ هُنَا نَارِ وَجْهَ الْمُنَاقشَةِ فِي اسْتِدْلَالِ بَعْضِهِمْ عَلَى حُجِّيَّةِ خَبَرِ الْوَاحِدِ۔ اب جب ہم نے یہ بات طے کر لی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا حجت ہے، جو ہمارا حجت ہوگی وہ باب علم مفتوح ہو تو بھی حجت، باب علم منسد ہو تو بھی حجت، تو اب یہاں سے مناقشہ آئے گا کس پر؟ صاحب معالم پر۔ انہوں نے حجیت خبر واحد کو ثابت کرنے کے لیے استدلال کیا ہے، کس پہ؟ بالخصوص بدلیل انسداد باب العلم، خبر واحد کی حجیت پر انہوں نے ادلہ دی ہیں، جن میں سے ایک دلیل یہ ہے اور وہ ہے دلیل انسداد باب العلم۔ چونکہ باب علم منسد ہے لہذا ہم خبر واحد کو حجت سمجھتے ہیں، کما صانع صاحب المعالم۔ تو ہمارا اشکال یہ ہے کیا کہ لما کان المقصود اثبات حجیت خبر الواحد فی نفسہ، مقصد یہ تھا خبر واحد کی حجیت کو ثابت کرنا بذات، کہ چاہے باب العلم مفتوح ہو چاہے منسد ہو۔ تو جب ہم نے خبر واحد کی حجیت کو ثابت کرنا تھا کہ جب بھی خبر واحد جیسی بھی ہو، جن حالات میں بھی وہ حجت ہے، لا یبقى معنی للاستدلال علی حجیتی، تو پھر اس کی حجیت پر استدلال کرنا دلیل انسداد کے ذریعے، فرماتے ہیں نا،
کیوں؟ دلیل انسداد کے لیے تو فقط اسی صورت میں آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ جب باب علم منسد ہو. ہم باب علم منسد ہونے کی صورت میں نہیں، ہم تو اس کو حجت ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اور مان رہے ہیں حتیٰ کہ باب علم مفتوح بھی کیوں نہ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان دلیل الانسداد انما یثبت به حجیت مطلق الظن من حیث هو ظن. دلیل انسداد کے ذریعے تو ظن من حیث ظن کی حجیت ثابت ہوتی ہے. فلا یثبت به حجیت ظن خاص، جبکہ ہمارا محل ہم مطلق ظن کی حجیت کی بات نہیں کرتے، ہم ایک ظن خاص بما ہوا ظن خاص ظنون خاصہ کی حجیت کی بات کرتے ہیں، ہر ظن کی حجیت کی بات نہیں کرتے. دلیل انسداد مطلق ظن کی حجیت کو ثابت کرتی ہے. ختم. لہذا یہ بات ختم ہوگی. لہذا صاحب معالم الدین رحمۃ اللہ علیہ نے جو خبر واحد کی حجیت کو ثابت کرنے کے لیے دلیل انسداد کا سہارا لیا ہے، ہمارے نزدیک وہ درست نہیں ہے، چونکہ وہ ہمارے مدعا پر دلالت نہیں کرتی. ختم. استدل بعضهم علی حجیت خبر الواحد بدلیل انسداد الصغیر. بعض حضرات نے خبر واحد کی حجیت کو ثابت کیا ہے دلیل انسداد صغیر کے ذریعے. میں نے آپ کو انسداد صغیر اور کبیر دونوں کا مفہوم گزارش کر دیا. شیخ مظفر فرماتے ہیں لا یبعد صحت ذلک، بعید نہیں ہے کہ شاید یہ ہے کہ خبر واحد کی حجیت کو دلیل انسداد صغیر کے ذریعے ثابت کیا جا سکے. اچھا، وَيُعَنْوَنُ بِإِنْسِدَادُ بَابِ الْعِلْم، اور ہم عنوان یہ دیں کیوں کہ انسداد باب العلم فی خصوص الاخبار التی بایدینا، وہ روایات جو ہمارے سامنے ہیں، التی نعلم علی الاجمال، کہ جن کے بارے میں ہمارا علم اجمالی ہے، بان بعضها موصل الی الواقع، کہ بعض واقع تک پہنچانے والی ہیں اور محصل ہیں. ولا یتمیز الموصل الی الواقع، لیکن کون سی والی ہے جو حکم واقعی کو بیان کر رہی ہے اور ہم حقیقت تک پہنچائے گی واقع تک، یہ ہمارے لیے معین نہیں ہے. ما انحصار سنت فی هذه الاخبار، جبکہ سنت وہی روایات ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں. تو اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان روایات کی نسبت ہم کہہ سکتے ہیں کہ باب علم منسد ہے. کیوں؟ روایات یہی ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں، یہ بھی ہمیں پتہ ہے ان میں سے کچھ منہ سے واقع تک پہنچانے والی ہیں، کچھ نہیں ہیں، اور یہ بھی تمید نہیں دے سکتے کہ یہ پہنچانے والی ہے اور وہ نہیں ہے. پس حینئذ نلتجئ علی الاکتفاء، تو اب ہماری مجبوری ہے کہ ہم اکتفا کریں بما، ان چیزوں پر یفید الظن والاطمینان من هذه الاخبار، کہ ان روایات میں سے جو مفید ظن اور مفید اطمینان ہو، بس اس کو ہم لے لیں، اس پر عمل کریں. وَهَذَا مَا نَعْنِيهِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، اور یہی ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں خبر واحد. خبر واحد اس سے مراد یہی ہے، یعنی وہ روایات جو مفید ظن و اطمینان ہوں، چونکہ مفید علم نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کچھ موصل واقع ہیں اور کچھ نہیں ہیں. ختم ہوگی بات. آخر میں وہی بات جو میں نے پہلے آپ کو لکھوائی ہے، والفرق بین دلیل انسداد الکبیر والصغیر. یہ جو آپ نے دو باتیں کی ہیں کہ بعض علماء نے دلیل انسداد صغیر کے ذریعے خبر واحد کی حجیت ثابت کی ہے، تو کیا کوئی دلیل انسداد کبیر بھی ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں ہاں، انسداد صغیر اور انسداد کبیر میں فرق ہے. کیسے؟ وہ یہ ہے کہ ان الکبیر، انسداد کبیر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انسداد باب العلم، کہ باب العلم منسد ہو، بند ہو، کوئی آپشن نہ ہو. کس میں؟ فی جمیع الاحکام، تمام احکام میں، من جہت سنہ، نہ ہمارے پاس سنت یعنی روایات کے ذریعے، وغیرہ، نہ اجماع کے ذریعے، نہ دلیل عقل کے ذریعے، نہ ظواہر، کوئی بھی آپشن ہمارے پاس راستہ ایسا نہ ہو جو تحصیل علم کا سبب بنتا ہو. اس کو کہتے ہیں انسداد کبیر. والصغیر، انسداد صغیر کیا ہے؟ انسداد صغیر یہ ہے انسداد باب العلم من جہت سنہ،
کہ سنت یعنی روایات کے ذریعے تو ہمیں علم حاصل نہیں ہو سکتا، البتہ مع انفتاح باب العلم فی الطرق الاخری، البتہ اجماع کے ذریعے، عقل کے ذریعے، ظاہر کتاب یعنی دیگر آپشن کی نسبت باب علم مفتوح ہے، لیکن من جہت سنہ روایات کے ذریعے علم حاصل کرنا وہ آپشن نہیں ہے۔ بس یہ فرق ہو گیا انسداد صغیر اور انسداد کبیر میں۔ والمفروض، جبکہ فرض کیا ہے کہ لیس لدینا الا هذه الاخبار، ہمارے پاس تو یہی روایات ہیں، التي لا يفيد اکثرها العلم، ان میں سے اکثر مفید علم نہیں ہیں، وبعضها حجت قطعا، البتہ ان میں سے بعض یقیناً حجت بھی ہیں اور موثر الواقع ہیں، لیکن بہت ساری ایسی ہیں جو مفید علم نہیں ہیں۔ صلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔